پہلے بیٹا بعد میں، دادا پہلے پوتا بعد میں، لیکن دنیا سے جانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھا باپ 80 سال کا ہو گیا، اپنے 40 سال کے کڑیل جوان بیٹے کے جنازے کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر آنسو بہاتا ہوا قبرستان لے کر جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جلسے میں آنے والوں، اگر کوئی شراب پیتے ہو یہاں سے اٹھو، شراب سے توبہ کر کے اٹھو۔ کوئی برائی کرتے ہو اس برائی سے توبہ کر کے اٹھو۔ اس دنیا سے کیا لے کر جائیں گے ہم اور آپ؟ یہ جلسے اس لیے ہوتے گئے۔ شفیع محشر کانفرنس میں آنے والوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اگر کوئی میرا نوجوان بھائی اگر کسی کو شراب کی لت لگی ہوئی ہے، اللہ کے واسطے شراب مت پیو۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس دنیا کے لوگ بڑے بے وفا ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکا شراب پیتے پیتے مر گیا، آج ان کی بیوی کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ان کے بچوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، او نوجوان، تو اگر مولانا کی باتوں کو سن کر نہیں چھوڑا گیا اب تک، لیکن یہاں سے گھر جانا، شفیع محشر کانفرنس سے دارالعلوم سلمانیہ کے صحن سے اٹھ کے گھر جانا، ذرا تکیے پہ سر رکھ کر سوچنا، اگر تو بیمار ہو گیا، شراب پیتے پیتے تیرے پھیپھڑے گل گئے، تیری کڈنی خراب ہو گئی، اگر تو بیمار ہو گیا، گھر والے تیرے علاج کے چکر میں ساری زمینیں بیچ دیں گے، اگر تو اس دنیا سے چلا گیا تو بتا تیری بیوی کا کیا ہوگا۔ اللہ کی قسم، آپ کسی ایک میڈیکل کالج کو آپ دکھا دیں جس میڈیکل کالج نے ہماری اس قوم کو فری میں ایک ڈاکٹر بنا کر دیا ہو کہ یہ میرا ڈاکٹر بنایا ہوا ہے، فری میں نے اس گاؤں کے ایک بچے کو ڈاکٹر بنایا، یہ فری میں لوگوں کا علاج کرے گا۔ کسی اسکول کو یا کالج کو آپ بتا دو جہاں سے ایک فری میں بچے کو ماسٹر بنا کر قوم کے حوالے کیا گیا ہو۔ کسی انجینئرنگ کالج کو آپ دکھا دیں جہاں جس انجینئرنگ کالج نے فری میں لوگوں کو ایک انجینئر بنا کر اپنی قوم کے حوالے کیا ہو، آپ کہیں نہیں دکھا سکتے گئے، لیکن میں آپ کو ہزاروں علماء کے نام گنوا سکتا ہوں، ہزاروں مدارس ایسے دکھوا سکتا ہوں جہاں پہ آپ کچھ نہیں دیتے گئے، اس کے باوجود وہ فری میں علماء کرام کا جگر ہے کہ یہ فری میں ہر سال ہزاروں علماء حفاظ کی شکل میں آپ کو مسجد کا امام دیا کرتے گئے، مدرسے کا مدرس دیا کرتے گئے۔ اس لیے ان مدرسے کی عزت آپ کی عزت ہے، مفتی غلام حیدر صاحب کی بلا کی عزت آپ کی عزت ہے، مدرسے کی عزت جب تک سلامت ہے آپ کی عزت سلامت ہے۔ یہ مدرسہ ویران اگر کوئی کرنا چاہے گا ان کی زندگی کو اللہ ویران کر دے گا، اس لیے مدرسہ کو مضبوط کیجئے، ہماری قوم مضبوط ہو جائے گی۔ اللہ نے کتنی چیزوں سے نوازا ہے، آپ اس جلسے میں آئے گئے، میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور جتنی دیر کا وقت مجھے دیا گیا ہے انشاءاللہ اتنے وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ یہاں آپ بیٹھے گئے، اللہ کے کتنے احسانات ہیں ہم لوگوں پر، کتنے لوگ ایسے گئے، اسی دنیا میں آپ کے مظفر پور میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے ہاتھ تو دیا ہے لیکن ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت نہیں دیا ہے، اللہ نے زبان تو دیا ہے لیکن زبان میں بولنے کی طاقت نہیں دیا ہے، اللہ نے پاؤں تو دیا ہے لیکن پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں دیا ہے، لیکن اللہ کے کتنے احسانات ہیں ہم لوگوں پر، اللہ نے ہم لوگوں کو پاؤں بھی دیا ہے، پاؤں میں چلنے کی طاقت بھی عطا فرمایا ہے، ہاتھ بھی دیا ہے، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت بھی عطا فرمایا ہے، زبان بھی دیا ہے، اللہ نے بولنے کی طاقت بھی عطا فرمایا ہے۔ اگر اللہ نے زبان میں بولنے کی طاقت عطا فرمایا ہے، پورا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک کوئی خاموش نہ رہے، یہ شامیانہ گواہ ہو جائے، یہ زمین گواہ ہو جائے، اور یہاں پہ شفیع محشر کانفرنس میں آنے والوں اگر آپ کا ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنا قبول ہو جائے، میرا یقین بولتا ہے دنیا میں رہیں گے عزت دار بن کر رہیں گے، مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جائیں گے۔ ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولے سبحان اللہ، اور بلند آواز
سے بولیں سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا عاشق جب بولتا ہے یقیناً یزیدی خیموں میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے چپ رہنے کا نتیجہ ہے کہ آج لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کیا ہے۔ معین الدین قادری آج آپ کو بتائے گا مذہب اسلام کہتے کسے ہے، مذہب اسلام کی حقانیت کیا ہے۔ یہ ٹی وی کے اسکرینوں پہ بیٹھ کر جو لوگ دلالی کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا آپ اسلام کو ٹی وی کے اسکرینوں سے مت سمجھو، آپ اسلام کو کسی انجینئر کو دیکھ کر مت سمجھو، آپ اسلام کو کسی ایکٹر کو دیکھ کر مت سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر اسلام کو آپ کو سمجھنا ہے حضرت مفتی غلام حیدر صاحب کی زندگی کو دیکھو، اللہ کی قسم آپ اسلام کو سمجھتے چلے جاؤ گے۔ اگر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو غریب نواز کی سیرت کا مطالعہ کرو، اسلام سمجھتے چلے جاؤ گے۔ اگر آپ اسلام سمجھنا چاہتے ہو تو آپ غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ کرو، اللہ کی قسم اسلام سمجھتے چلے جاؤ گے۔ حضور کی جیونی کو پڑھتے جاؤ، اسلام سے محبت ہوتی چلی جائے گی اور مسلمان ہونے پہ فخر محسوس کرو گے۔ اس لیے یہاں جتنے لوگ بیٹھے گئے آپ زندہ دلی کا ثبوت دیں۔ معین الدین قادری نے جو موضوع لیا ہے اسی موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کرے گا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں ایک بار ہاتھوں کو لہرا کر اور بولو سبحان اللہ، آواز اونچی آئے۔ اور میں دعا کرتا ہوں میرے مولا جو لوگ جتنی بلند آواز سے بول رہے ہیں مولا اسے دنیا میں کچھ دکھانا نہ دکھانا حضور کا گنبد خضرا ضرور دکھا دینا۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں مسافر ہوں دعا کرتا ہوں، میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور پورا مجمع بول کر بتائیے، اس کے بعد میں منتر ایک پڑھوں گا حوالہ کے ساتھ پڑھوں گا، پھر میں ثابت کروں گا مذہب اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، مذہب اسلام کی بیوٹنس کیا ہے، مذہب اسلام کی خوبصورتی کیا ہے۔ آج جو لوگ اسلام کے خلاف بکتے ہیں معین الدین قادری جو بھی باتیں کرے گا اپنی ذمہ داری کے ساتھ کرے گا، پڑھا لکھا اسٹیج ہے، اس لیے میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور محبت کے ساتھ آپ بول کر بتاؤ۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور اونچی آواز میں سب کو بولنا ہے۔ اگر آپ ایسے نہیں بولیں گے یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں دعا کریں، دیکھیں گنبد خضرا جب تصویر میں اتنا خوبصورت ہے حقیقت میں دیکھو گے ساری دنیا کے بھول جاؤ گے۔ اس لیے پورا مجمع بولو اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور علماء کرام دعاؤں سے نواز دے بس۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا آج بھی گئے اور میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی گئے، میرے نبی سے میرا رشتہ۔ اور بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ گئے، ارے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی گئے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی گئے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں اگر کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہاں اس لیے خاموش نہ رہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک منتر پڑھ دیتا ہوں اور میں جو بھی باتیں کروں گا حوالے کے ساتھ کروں گا۔ ایک منتر اگر کوئی غلط ثابت کر دے معین الدین قادری اس
سے मुंह मांगा इनाम देने को तैयार है। मेरे हाथ में एक किताब है श्रीमद् भागवत गीता। मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा, और आप गौर से सुनो। ऐसी किताबें इसलिए मैं पढ़कर बताता हूँ, अगर मैं अपनी किताबें पढ़ूं तो दूसरे लोग कहेंगे तुम तो अपनी किताबें पढ़ते हो। लेकिन याद रखना प्यारे, हम एक बात का ऐलान हमेशा करते हैं। आज जो लोग कहते हैं ये मौलाना भड़काता है, ये मुसलमान भड़काता है, ये मदरसे में आतंकवाद की पढ़ाई होती है, अल्लाह की कसम कभी मदरसे में हमारे आकर देखो। हमारे मदरसे में तो इंसानियत का ऐसा पाठ पढ़ाया जाता है कि यहाँ से ऐलान किया जाता है, ओ दुनिया वालों हम हर चीज में समझौता कर सकते हैं। याद रखना, मुसलमान का चाहे वो बूढ़ा इंसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो, हमारे 10 साल के बच्चों से अगर पूछोगे वो बच्चे भी जवाब देंगे कि ओ दुनिया वाले सुनो, हम किसी चीज पे नहीं भड़कते हैं, हम अपने बाप के नाम पर नहीं भड़कते हैं, अपनी माँ के नाम पर नहीं भड़कते हैं, अपने खानदान के नाम पर नहीं भड़कते हैं। मुसलमान का बच्चा बच्चा कहता है हमको गालियां देनी है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी माँ को गालियां देनी है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे खानदान को गालियां देनी है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम याद रखना, अगर तूने मदीने वाले मुस्तफा की शान में गुस्ताखी किया तो फिर याद रखना ये दौलत क्या, हम अपनी जान को भी मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है। क्योंकि मदीने वाले मुस्तफा से इश्क करना बरेली वाले अहमद रजा ने सिखाया है, हमें बताया है कि जिंदगी जियो तो ऐसे जियो, ये कहते रहो या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, और आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शफीए महशर कॉन्फ्रेंस हजरत मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। देखिए बड़ा कम वक्त है, मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। ये हिंदू भाइयों के यहाँ सबसे मोतबर किताब मानी जाती है, सबसे पवित्र किताब उनके यहाँ मानी जाती है। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, और मैंने निशान भी लगा दिया है, जिनको पढ़ना हो वो आके पढ़ सकते हैं। आज आपको पता चलेगा, आप हजरत मुशाहिद रजा चतुर्वेदी को आपने सुना, आजम रजा चतुर्वेदी को आपने सुना, वो हजरत महबूब गौहर इस्लाम पूरी जिसने सवाने आला हजरत पे एक मंजूम सवाने आला हजरत लिख डाला है, वो इसी जगह से पढ़े हैं। इस मदरसे ने क्या क्या दिया है, अल्लाह की कसम मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को कभी हिकारत की नजर से न देखे। ये तो हमारी सोच हो गई है, हम कहते हैं ये मौलवी बेटे को बनाऊंगा, कितना कमाएगा, 5,000 कमाएगा, अपने बेटे को हाफिज बनाऊंगा, कितना कमाएगा, 10,000 कमाएगा। ये हमारी सहनियत है। जिस दिन हमारा सहन ये बन गया कि जो बच्चा हाफिज कुरान होगा वो कोर्ट का वकील भी बनेगा, जो बच्चा आलिम होगा मेरा बेटा मौलाना भी बनेगा, मुफ्ती भी बनेगा, कोर्ट का जज भी बनेगा। उस दिन होगा क्या, जिस दिन हाफिज कुरान और आलिम दीन जज बनेंगे, वो रिश्वत लेकर फैसला नहीं करेंगे, फैसला करेंगे फारूक आजम की अदालत को सामने रखकर फैसला करेंगे। जिस दिन एक हाफिज कुरान कोर्ट का जज बन गया, वो जब केस लड़ेगा किसी का तो याद रखिएगा डर डर कर नहीं, बल्कि हजरत हैदर कर्रार की बहादुरी का सदका लेकर वो कोर्ट में वकालत करता नजर आएगा। इसलिए जो बच्चा, जवाब दीजिए,
سنیے، جو بچہ حافظ قرآن بن سکتا ہے، پورے روئے زمین پر سب سے معتبر کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے۔ جو بچہ قرآن مجید کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے، وہ بچہ دنیا کی کسی کتاب کو بھی اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے۔ اس لیے مدرسے میں سارے طرح کی پڑھائیاں کروائی جاتی ہے۔ اس لیے دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے، میں بھی مدرسے ہی میں پڑھا ہوں۔ علامہ مشاہد رضا چترویدی وہ بھی مدرسے ہی میں پڑھے ہیں، یہ علماء کرام مدرسے ہی میں پڑھے ہیں، لیکن مدرسے والے ہر علم پہ ان کو عبور حاصل کروا دیتے ہیں۔ کتاب کا نام شریمد بھاگوت گیتا۔ سنیے، ایک منتر پڑھتا ہوں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ نام شریمد بھاگوت گیتا، پیج نمبر 23 ہے۔ اس میں لکھا ہے ادھرما بھی بھوات کرشنا پردشینتی کل استریا استریشو دشٹاشو وارشنی چایتے ورن شنکرا۔ اسی کے آگے لکھا ہے جو اسلام پیغام دیتا ہے، ذرا سنیے گا۔ کہا وایردے یرمگڑی ورونا ششنکا پرجاپتشتم پر پتا مہشت نمو نمستے ششاہشکرتا پنشت بھویو پی نمو نمستے گریشیم چرنم شیشمنم ششانکم چرنم شیشمنم پروتم چرنم شیشمنم گنگا جلم مشنانم پنڈتم گودانم سواہا کل کی اوتار نیار پنتم پرتھوی مدھیم اور وسکارتم بلون سوانم لم لکھیم پشپپنم تبشیم ویرم مہاویر گروم پرانم پرادیپم विष्णुवेशम स्वरूपम अस्वमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफपुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और सुनो लोगो, आप जबान कोई सी भी हो, बोलने वाला कोई भी हो, जहां मुस्तफा की तारीफ होती है, जहां मुस्तफा का तज़किरा होता है, दीवाने झूम भी जाया करते गए। एक शेर सुनो जो मिक्स में गए। संकट मोचन संकट गारी, संकट मोचन संकट गारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। आप इस पे सुभान अल्लाह भी बोल सकते हो, क्योंकि ये किसी दूसरे का शेर नहीं है, ये अपना है, इसलिए आप बोल सकते हो। जबान दूसरी है लेकिन तारीफ मदीने वाले मुस्तफा की है। संकट मोचन संकट गारी, अरबन मदनी अरबन मदनी, कल्याण करो मोरा है कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और बिनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत गए मंडल मंडल। या रसूल अल्लाह बिनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत गए मंडल मंडल। संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। सुनो लोगों, आज इस्लाम को लोग टीवी के स्क्रीनों पे बैठकर लोगों को इस्लाम सिखाते नजर आते हैं। अगर इस्लाम सीखना है आप दारुल सलमानिया में आओ, तब यहाँ बताया जाएगा कि इस्लाम की खूबसूरती क्या है, दुनिया में कितना बेहतरीन मजहब, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है वो मजहब इस्लाम है। आप कहोगे वो कैसे? आप हजरत की बारगाह में आओगे, हजरत बताएंगे कि इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। आपको मैं एक मिसाल देकर समझाऊं, एक मसला बताकर समझाऊं। हमारे भी हाथ में नाखून है, आपके भी हाथ में नाखून है। नाखून को कितने दिनों में काटना चाहिए? आप मुफ्ती साहब की बारगाह में आओ, मुफ्ती राहत हुसैन साहब, मुफ्ती गुलाम हैदर साहब किबला मद्दसिल्लहुल आली वन नूरानी, आप हजरत की बारगाह में आओ, हजरत बताएंगे कि नाखून को 40 दिन के
اندر اندر کاٹ لینا چاہیے، یہ اسلام بتاتا ہے۔ لیکن ایک کتاب کا نام ہے فتوی عالمگیری، فتوی عالمگیری میں ایک مسئلہ لکھا ہے۔ کیا مسئلہ لکھا ہے؟ کہ ناخون تو ایسے 40 دن میں کاٹ لینا چاہیے، 40 دن کے بعد ناخون بڑھانا یہ مکروہ تحریمی لکھا ہے علماء نے۔ ایک بات بتائیے، ہمارے لیے 40 دن ہے، آپ کے لیے 40 دن ہے، لیکن فتوی عالمگیری میں جو مسئلہ لکھا ہے، مسئلہ یہ لکھا ہے اگر کوئی شخص گائے کا دودھ دوہتا ہو، کوئی اگر بھینس کا دودھ نکالتا ہو، کوئی جانور کا دودھ دوہتا ہو، تو آگے مسئلہ یہ لکھا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ 40 دن کا انتظار نہ کرے، بلکہ 8 سے 10 دن کے اندر ناخون کو کاٹ لیا کرے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارے لیے 40 دن حد ہے، آپ کے لیے 40 دن حد ہے، لیکن جو جانور کا دودھ دوہتا ہو اس کے لیے صرف 10 دن ان کے لیے بہتر قرار دیا گیا کہ وہ 8 سے 10 دن کے اندر ناخون کاٹ لے۔ آگے ریزن یہ لکھی گئی ہے، وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ سنو تم جانور کا دودھ نکالتے ہو، اگر تم ناخون بڑے رکھو گے، جانور کا دودھ نکالو گے، کہیں جانور کو ناخون لگنے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو جائے۔ اب سچی بات دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا، جو مذہب اسلام جانوروں کا اتنا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے، وہ انسانوں کی کتنی قدر بتاتا ہوگا، وہ انسانیت کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہوگا۔ لیکن آج لوگ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کو مانوتا نہیں آتی، مسلمانوں کو انسانیت نہیں آتی۔ سنو، ہم تو انسانوں کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ اگر کوئی ناخون کو کاٹے، اپنے بال کو کٹوائے، تو یہ حکم ہے کہ اسے یا تو مٹی کے نیچے دفن کر دے یا اسے پانی میں بہا دے، اسے جوتوں میں نہ لپیٹے۔ کس وجہ سے؟ جب انسان کے اعضائے بدنیہ میں سے کوئی چیز الگ ہو جائے، جب اس کا اتنا سمان مذہب اسلام سکھاتا ہے، تو پھر زندہ انسانوں کی کتنی قدر اسلام بتاتا ہوگا۔ لیکن آج لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان ایسا، یہ مسلمان ویسا۔ میں کہوں گا او میڈیا والوں، اب ہندوستان والوں پر رحم کر دو۔ تم لوگ کہتے ہو مسلمانوں کو مانوتا نہیں آتی، وہ کوئی اور ہوگا جو ذات دھرم دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوگا، وہ کوئی اور ہوگا جو پیسہ اور چہرہ دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوگا۔ لیکن مذہب اسلام وہ ہے جو ذات دھرم دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا ہے، اگر فیصلہ کرتا ہے تو انسانیت کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ یہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام کی خوبصورتی کو آپ پڑھتے جائیں گے، آپ اسلام کے دیوانے ہو جائیں گے، آپ کو اسلام سے محبت ہو جائے گی۔ ذرا غور سے سنیے گا، جو لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو مانوتا نہیں آتی، مسلمانوں کو انسانیت نہیں آتی، سنو مدینے والے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھو۔ حضور فرماتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے کہ او لوگو، تم میں سے کوئی پکا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو اپنے پڑوسیوں کو، تیرا پڑوسی تیری تکلیف سے محفوظ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا تیرا پڑوسی اگرچہ یہودی ہو، تیرا پڑوسی اگرچہ عیسائی ہو، تیرا پڑوسی اگرچہ مسلمان نہ ہو، لیکن وہ تیرا پڑوسی ہے، اس کا تم ایسا خیال رکھو جیسا تم اپنی فیملی کا خیال رکھتے ہو۔ یہ مذہب اسلام کی خوبصورتی ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤ میرے بھائی، یہ مذہب اسلام ہے، اسلام نے کتنا پیارا پیارا پیغام دیا ہے۔ میں نے جو ایک آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا اے ایمان والو سنو، تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، یعنی اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ، اپنی بیوی کو بھی بچاؤ، اپنے ماں باپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ کون سی جہنم کی آگ؟ جلسہ سننے والوں یاد رکھنا، جلسہ سننے کا مطلب ہوتا ہے یہاں سے کچھ پیغام لے کر جاؤ، یہاں سے اپنی زندگی میں سدھار پیدا کر کے جاؤ۔ اس دنیا میں آنے کا ایک سسٹم ہے میرے بھائی، باپ پہلے آتا ہے، بیٹا بعد میں آتا ہے، دادا پہلے آتا ہے، پوتا
بعد میں آتا گئے، یہ آنے کا سسٹم ہے۔ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں کہ لوگوں جب بھی جلسہ کرنے والا، تقریر کرنے والا تقریر کرے، اس نیت سے تقریر کرے کہ میں زندگی کی آخری تقریر کر رہا ہوں، اور جلسہ سننے والا اس نیت سے تقریر سنے کہ میں زندگی کی آخری تقریر سن رہا ہوں۔ کیونکہ دنیا میں آنے کا ایک سسٹم ہے، باپ پہلے بیٹا بعد میں، دادا پہلے پوتا بعد میں، لیکن دنیا سے جانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھا باپ 80 سال کا ہو گیا، اپنے 40 سال کے کڑیل جوان بیٹے کے جنازے کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر آنسو بہاتا ہوا قبرستان لے کر جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جلسے میں آنے والوں، اگر کوئی شراب پیتے ہو یہاں سے اٹھو، شراب سے توبہ کر کے اٹھو۔ کوئی برائی کرتے ہو، اس برائی سے توبہ کر کے اٹھو۔ اس دنیا سے کیا لے کر جائیں گے ہم اور آپ؟ یہ جلسے اس لیے ہوتے گئے۔ شفیع محشر کانفرنس میں آنے والوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اگر کوئی میرا نوجوان بھائی اگر کسی کو شراب کی لت لگی ہوئی ہے، اللہ کے واسطے شراب مت پیو۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس دنیا کے لوگ بڑے بے وفا ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکا شراب پیتے پیتے مر گیا، آج ان کی بیوی کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ان کے بچوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، او نوجوان، تو اگر مولانا کی باتوں کو سن کر نہیں چھوڑا گئے اب تک، لیکن یہاں سے گھر جانا، شفیع محشر کانفرنس سے دارالعلوم سلمانیہ کے صحن سے اٹھ کے گھر جانا، ذرا تکیے پہ سر رکھ کر سوچنا، اگر تو بیمار ہو گیا، شراب پیتے پیتے تیرے پھیپھڑے گل گئے، تیری کڈنی خراب ہو گئی، اگر تو بیمار ہو گیا، گھر والے تیرے علاج کے چکر میں ساری زمینیں بیچ دیں گے، اگر تو اس دنیا سے چلا گیا تو بتا تیری بیوی کا کیا ہوگا، تیرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے ایک مزدور جو دلی میں کام کرتا ہے، عید کا دن ہوتا گئے وہ باہر بیٹھ کر روتا گئے، دعا کرتا گئے، اے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے رب کعبہ، تو نے مجھے مجبور بنایا ہے، اس لیے میں باہر کام کر رہا ہوں۔ عید جیسا مبارک دن ہے، سارے لوگوں کے بچے اپنے باپ کی انگلیوں کو پکڑ کر عیدگاہ کی طرف جاتے ہوں گے۔ اے مولا، تو نے مجھے مجبور بنایا ہے، اس لیے عید کے دن میں باہر دلی میں ہوں۔ اب ذرا سچی بتائیے، ایک دن سال میں عید کا دن آتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اگلے سال گھر جاؤں گا، لیکن کتنا باہر میں تڑپتے ہو بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے۔ اب یہ بتائیں، اگر آپ دنیا سے چلے گئے ہمیشہ کے لیے، آپ کے بچوں کا کیا ہوگا؟ ہم نے تو حضرت مفتی صاحب قبلہ، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، جب بڑا بھائی کا انتقال ہوتا ہے نا، چھوٹا بھائی دوڑ کر بھتیجے کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے، او محلے والوں، آج سے یہ میرا بھتیجا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ بن کے دکھاؤں گا۔ لیکن یہ محبت کب تک رہتی ہے؟ چہارم اور 40واں تک محبت رہتی ہے۔ چہارم 40واں کے بعد وہ چچا اتنا بڑا دشمن بھتیجے کا ہوتا ہے کہ زمانے والے کہتے ہیں، ارے کوئی ایسا بھی چچا ہو سکتا ہے۔ آپ کس سے وفا کی امید لگا کر بیٹھے ہو؟ اس لیے او نوجوانوں، اگر کوئی شراب پیتے ہو، اگر کوئی گٹکے کھاتے ہو، اگر کوئی حرام کاری کرتے ہو، اگر کوئی حرام کھاتے ہو، شراب سے توبہ کر لو، حرام سے توبہ کر لو، تاکہ آپ اگر گاڑی پر بیٹھو، آپ کی زبان شراب سے ناپاک نہ ہو۔ آپ اگر گاڑی پر بیٹھو تو آپ کے کانوں میں لیڈ لگا کر میوزک سنتے ہوئے نہ جاؤ۔ آپ جب گاڑی پر بیٹھو، اگر ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے آگے چل کر، منہ میں گٹکا نہ ہو، سہاں سے جاؤ، موت آئے، زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں جاری ہو۔
آپ یہ پیغام لے کر جاؤ۔ جلسے میں آنے کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ کہا اللہ نے اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ کتنی بھیانک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب جا کر دنیا کی آگ بنائی گئی ہے۔ اب دنیا کی آگ اتنی گرم ہے تو جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اللہ نے اگر بیٹا دیا ہے یا بیٹی دیا ہے، چاہے جو بھی اولاد دیا ہے، اپنے اولاد کی قدر کرو۔ حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو تحفہ دینے والوں سے، حضور فرماتے ہیں اولاد کو تحفہ دینے والوں، اولاد کو گفٹ دینے والوں، اپنی اولاد کو اگر کوئی برتھ ڈے پر گفٹ دیتے ہیں، کوئی سائیکل گفٹ کرتا ہے، کوئی موٹر سائیکل گفٹ کرتا ہے، اپنی اولاد کو گفٹ دینے والوں سنو، یہ سائیکل بڑا گفٹ نہیں ہے، موٹر سائیکل بڑا گفٹ نہیں ہے، یہ مکان اور دکان بڑا گفٹ نہیں ہے، بلکہ آقا فرماتے ہیں ایک باپ کی طرف سے اولاد کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ تحفہ یہ ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو تربیت والا بنا دے، اپنی اولاد کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، مؤدب بنا دے۔ یہ ایک باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اس لیے لیکن ایک بات میں اس جگہ کہہ دوں، اولاد کے نیک ہونے کے لیے ماں باپ کا نیک ہونا ضروری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مفتی غلام حیدر صاحب قبلہ دامت ظلہ علینا، ان کی کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسے ہی بن گئے اتنے بڑے مفتی صاحب، مناظر اہل سنت، یہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ، ان کے چہرے کو آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے حضور تاج الشریعہ کا خلیفہ جب ایسا ہے حضور تاج الشریعہ کیسے ہوں گے؟ ان کو دیکھ کر حضور تاج الشریعہ کی ذات کا اندازہ لگائیں۔ اس لیے ایسے بچہ تھوڑی بن جاتا ہے بڑا، کوئی بھی بچہ بنتا ہے ماں باپ کا بڑا رول ہوتا ہے۔ ماں باپ کو نیک بننا ہوگا، ماں باپ کو بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہوگی۔ اچھی تربیت کے لیے خود کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ بچہ کون اچھا؟ بچے کی صحبت کو دیکھیے، آپ کا بچہ کسی دوسرے کے پاس تو نہیں بیٹھ رہا، آپ کا بچہ کسی بدتمیز بے ادب کے پاس تو نہیں بیٹھ رہا، اس لیے کہ اگر وہ بچہ بے ادب رہے گا تو یقیناً آپ کی کئی نسلوں کو تباہ کر دے گا۔ ماں باپ کا نیک ہونا ضروری ہے، ماں کو چاہیے نیک بنے، باپ کو چاہیے کہ نیک بنے۔ یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں، شراب اگر کوئی پیتے ہیں آج ہی توبہ کریں، توبہ، شراب سے توبہ کر لیں۔ آج ہی آپ جہاں اگر بیٹھے ہیں تو آپ اس نیت سے بیٹھے کہ ہم مذہب اسلام کے چاہنے والے ہیں۔ یہ دیکھیں مجھے فرمائش آئی کہ آپ سنسکرت کی تشریح ضرور کریں، ہاں میں کر دیتا ہوں، بس 5 منٹ کا اور وقت لیتا ہوں۔ آپ سننا چاہتے ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ 5 منٹ گفتگو کروں؟ ارے آپ بولے محبت کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ ہم تو اپنا دل بھی اپنی جان بھی مدینے والے مصطفیٰ پر قربان کرنے والے ہیں۔ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ کہتا ہے کیا پیش کروں آقا، کیا چیزیں ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیزیں ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ سنو میں نے جو منتر پڑھا ہے، اسلام پیغام کیا دیتا ہے، کبھی اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسلام کہتا ہے کہ لوگوں انسانیت کا پاٹھ پڑھایا ہے، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، جانوروں کے ساتھ بھی آپ بدسلوکی نہ کرو، انسانوں کے ساتھ تو مانوتا کا سندیش دیتا ہے۔ سنو اسلام کا پیغام کیا ہے، اسلام کہتا ہے لوگوں اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم چاند کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ ہمیں
قرآن نے بتایا کہ اے بندے یہ چاند کو رب نے تیرے لیے پیدا فرمایا ہے، ہم سورج کی پوجا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں بتایا لوگوں یہ سورج کو اللہ نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے یہ زمین کو ہم نہیں پوجتے، ہم عبادت زمین کی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمین کو اللہ نے ہم اور آپ کے لیے بنایا ہے۔ پھر کس کی عبادت کریں گے؟ تو سنو میں نے جو منتر پڑھا ہے، قرآن پہلے کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، نہ ماں ہے نہ اولاد ہے۔ آگے قرآن میں جو آیت لکھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اور یہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ اولاد ہے۔ جو ان چیزوں سے پاک ہے وہی ہم سب کا خدائے پاک ہے۔ ذرا محبت سے بولو، وہی ہم سب کا خدائے پاک ہے۔ اب دیکھیں کتاب کا نام شریمد بھاگوت گیتا، اس میں لکھا ہے وایردے یرمگڑی ورنا ششنکا۔ وایرد مانا ہوا، یرمگڑ مانا آگ، ورن کے مانا سورج، ششانک کے مانا چاند۔ یہ سنسکرت کے ورڈ تھے۔ وایردے یرمگڑی ورنا ششنکا، کہا کہ لوگوں جس نے اس ہوا کو پیدا کیا، جس نے اس چاند کو پیدا کیا، جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، نمو نمستے سساہس کرتا، ہم اسی مالک کے سامنے اپنا متھا ٹیکتے ہیں، ہم اسی مالک کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ایک بار نہیں پنشچ بھویو پی نمو نمستے، بلکہ 1000 بار عبادت کرتے ہیں، 1000 بار متھا ٹیکتے ہیں۔ کتاب اس کی ہے لیکن باتیں دیکھیں آپ، میں کہنا چاہوں گا انسانیت انسانیت چلانے والوں یاد رکھنا، تم تو ذات دھرم دیکھ کر کچھ لوگ ایسے بدماش ہیں جو ذات اور دھرم دیکھ کر لوگوں کو کھانا دیتے ہیں، لیکن ہمارا اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ تم ذات دھرم دیکھ کر فیصلہ نہ کرو، ذات دھرم دیکھ کر نہیں، بلکہ تیرا پڑوسی اگر یہودی بھی ہو تو تم دیکھو کہ تیرا پڑوسی کہیں بھوکا تو نہیں سو گیا ہے، تیرا پڑوسی کہیں مجبور تو نہیں ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائی اسلام کو سمجھیے، اسلام سے قریب ہوئیے، اسلام سے وابستہ ہوئیے، اسلام سے وابستہ ہوئیے، اسلام کے دامن میں آ جائیے۔ اور یہاں آنے والوں ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی عزت کرو، اور مدرسے میں جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یقیناً میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا آپ ماں باپ کی قدر کرتے ہی ہیں، ماں باپ سے دعائیں لینے کی کوشش کریں۔ ماں باپ کے لیے آپ اگر آپ کے حصے میں ماں باپ اگر آ جائیں، بوڑھے ماں باپ اگر ہیں تو آپ ان کی فرمائشوں سے ناک مت چڑھاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ نے تمہیں خوش نصیب بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کا موقع تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی عزت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کی قلت دامنگیر ہے، حضرت دلبر شاہی صاحب قبلہ، علامہ آصف اقبال صاحب قبلہ، ان دونوں کو آپ حضرات کو سننا ہے، دستار بندی کا پروگرام ہے۔ اس وجہ سے میں اپنی باتوں سے یہیں سے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، اور جو غلطیاں ہوئی ہو میں آپ کے سامنے اہل اسٹیج کے سامنے آپ لوگوں کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ پورا مجمع ساتھ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حیات باقی رہی تو پھر کبھی ملاقات، وقت بہت کم ہے کیونکہ سبوں کو کہیں نہ کہیں